توجہ ہے؟ بسم اللہ. معصومین علیہ السلام کی ذوات قدسی صفات، چاہے وہ نبی ہو یا نبی کا وصی ہو، خداوند عالم ان کو زیادہ اختیار عطا فرماتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بسم اللہ. ان کے اختیارات زیادہ ہوتے ہیں. اب کوئی آپ کا پروفیسر ہو، استاد ہو، اس کو کتاب پڑھانا ہی نہ آتی ہو تو اس کو کوئی لگاتا ہے پروفیسر؟ بولو بھئی، اس میں لیاقت ہی نہیں ہے. اس کو لگایا جائے گا جس کا اپنے علم پہ احاطہ کلی ہوگا، یعنی اپنا وہ سبجیکٹ پڑھانے کا ماہر ہے. تو اگر وہ پڑھا ہی نہیں سکتا آپ میں، پھر اس میں فرق کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں جانتا وہ، اور آپ بھی تازہ ہیں نہیں جانتے، تو پھر کیا فرق ہے؟ پھر پروفیسر اور اسٹوڈنٹ میں فرق کیا رہے گا؟ تو اسی طرح نبی اور امت میں یہی فرق ہے. پوری امت مل کر جو نہ کر سکے، نبی کی انگلی کا اشارہ اس سے کہیں بالا تر ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پاک میں ڈھیر سارے معجزات ہیں. جناب عیسیٰ کے معجزات، مردے زندہ کرتے تھے، مادرزاد کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، غیب کی خبریں بھی دیتے تھے. یہ جناب عیسیٰ کے معجزات ہیں. اور اس سے بالاتر جناب موسیٰ کا معجزہ، لکڑی والا عصا وہ پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے. فقط سانپ نہیں بنتا، اور سانپوں کو نکل بھی جاتا ہے. اور پتھر پہ مارتے ہیں، فن فجرت من حسنت عشر عینا، تو 12 چشمے جاری کر دیتا ہے. اور دریا پہ مارتے ہیں، دریائے نیل پہ مارتے ہیں تو راستے بنا دیتا ہے. جتنی دفعہ مارے، 12 مرتبہ مارے تھے انہوں نے، 12 راستے بنائے تھے. پھر آگے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے دریچے ہوں، ہم گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں. مطلب یہ جیسے انہوں نے کہا تو آواز قدرت آتی تھی، محمد مصطفیٰ اور علی کا نام لے کر دریا پہ مارتے جاؤ، جیسے یہ چاہیں گے ویسے ہوتا جائے. دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہیں جناب موسیٰ، ساری بنی اسرائیل قوم ساتھ ہے. آواز قدرت آئی، میرے کلیم دعا مانگ، کیا؟ اللہم بجاہ محمد و علی جوزنا علی متن ھذا الماء. میرے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ، علی کی عزت کا واسطہ ہمیں پانی سے گزار. سارے مل کے نعرہ حیدری. اور وہ 120 فٹ تک لمبا ہو جاتا ہے، وہ جھاڑیوں سے پتے بھی گراتا ہے جناب موسیٰ کی بکریوں کے لیے. یعنی یہ معجزات ہیں. اس کے بعد جناب آصف بن برقیہ کا بڑا معجزہ ہے، بڑا معجزہ. جناب آصف بن برقیہ کا نام سنا ہوا ہے؟ جناب سلیمان بن داؤد نبی کے وزیر تھے، جانشین تھے، وصی تھے، ان کے خلیفہ تھے. تو ملک سبا سے آئی جناب بلقیس، وہ بالکل قریب، جیسے یہ میٹرو کا اسٹیشن ہے اتنا قریب پہنچی. تو جناب سلیمان بن داؤد نے کہا، کون ہے جو اس کا عرش لے کے آئے گا؟ کون ہے تم میں؟ وقال یا ایھا المال ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. تم میں کون ہے جو ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت منگوا کے دے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. عفریت نے کہا، بہت بڑے جن نے کہا، بہت بڑا، جس کا جثہ کم از کم 1 ایکڑ کے برابر تھا. اس نے کہا، آپ حکم دے رہے ہیں تو جتنی تیری کچہری ہے نا، 3 گھنٹے کی کچہری تھی، تیری کچہری ختم ہونے سے پہلے میں سبا کے ملک سے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں. نبی نے کہا، یہ تو بہت دیر ہے، مجھے جلدی چاہیے. بھائی بیٹھے ہو قدردان. جو ضعیف الاعتقاد تھے تو انہوں نے کہا، جی نبی پاک کا پھر منگوانے کا ارادہ ہی نہیں ہے، 3 گھنٹے بھی زیادہ ہیں. اور وہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ آ رہی ہے. من قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے آنے سے پہلے، وہ تو ایمان لائیں گے، اس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے. تو قال الذی من عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ان کے وزیر آصف بن برقیہ نے کہا، حضور آپ کی یہ آنکھ کھلی ہے، بند ہونے سے پہلے منگوا سکتا ہوں.
نبی نے دیکھا تو تخت موجود تھا. بات نہیں ہے جھپکی جائے تو بند ہوتی ہے کھلی ہوتی ہے. انہوں نے کہا تیری آنکھ کھلی ہے, ایک ہی عمل ہوگا, بس جو ہی بند ہوگی اور اس سے پہلے میں منگوانے کی طاقت رکھتا ہوں. نبی نے دیکھا تو تخت موجود. جناب بلقیس آئیں, حیران ہو گئی, پوچھا یہ آپ کا تخت ہے؟ کہتی ہیں لگتا تو ہے کہ اسی طرح کا ہے. اب ان کو کیسے پتا بھائی, میں تو وہاں چھوڑ کے آئی ہوں یہاں. اب دو باتیں ہیں بھائی, یا تو زمین کی تنابیں سمیٹ لی ہیں انہوں نے, جناب عاصم بن برقیہ نے زمین لپیٹ لی ہے, انہوں نے اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لی ہے. یہی ہے نا والسماوات مطویات بیمینہ, یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن 7 آسمان اور میری ہاتھ کے ساتھ لپیٹ لیے جائیں گے جیسے آپ مسلح لپیٹتے ہو اسی طرح. تو مقصد یہ ہے, یا تو یہ ہے کہ زمین کی تنابیں سمیٹ لی ہیں, یا یہ سمجھو اگر یہ نہیں مانتا کوئی تو پھر یہ ماننا پڑے گا ادھر وقت رک گیا تھا, ادھر وقت چل رہا تھا. یا زمین کی تنابیں سمیٹی ہیں, یا وقت کو ادھر وسعت دی ہے, گئے ہیں آئے ہیں, ادھر ان کو پتہ نہیں چلا. ان کا 1 منٹ لگا ہے چاہے ان کا سال لگے, ان کو پتہ نہیں چلا. آصف بن برقیہ نے تخت منگوا کے دکھایا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے سنا دی ہیں بطور مقدمہ کہ نبی یا نبی کے وسیع کے پاس اللہ کی طرف سے بہت بڑا اختیار ہوتا ہے, اتنا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو اب میں آپ کو ایک اہم بات سنانے لگا ہوں, انشاءاللہ العزیز بالکل اہم ہوگی اور نئی ہوگی, اور بالخصوص یہ ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے تو ریکارڈنگ کے لیے بھی یہ نئی بات ہوگی, مجھے یہ امید ہے. میں دعویٰ نہیں کر رہا, میں امید کر رہا ہوں. جنگ صفین ہے, فوج شام نے پانی بند کر لیا, دریا پہ پہلے قبضہ کر لیا. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی فوج کے لیے دریا پہ قبضہ, پانی بند. یہ ان کی پرانی روش ہے شرفاء کا پانی بند کرنا, ٹھیک ہے نا, پانی بند کر لیا. اور مولا نے ایک دن پہلے اعلان کیا تھا کہ کوئی بندہ پانی ذخیرہ نہ کرے حتیٰ کہ مشکیزہ بھی نہ بھرے. اب لوگ آئے, حضور بڑی پیاس لگی ہے, پانی نہیں ہے, تو کیا کریں, دریا پہ حملہ کریں؟ تو مولا نے فرمایا جب شدت کی پیاس سب کو لگ جائے مجھے بتانا. اور جن کو زیادہ پیاس تھی دیگر لشکر کے پاس گئے کہ مولا سے کہو بڑی پیاس ہے, سارے آ گئے کہ مولا بڑی پیاس ہے. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے, میرا شیر کہاں ہے؟ اللہ کے شیر نے اپنے شیر مالک اشتر کو آواز. شیر نے اپنے شیر جناب مالک اشتر کو آواز دی. جناب مالک اشتر آئے اور میرے مولا نے فرمایا جاؤ یہ دریا کے کنارے 10,000 فوج کا دستہ لے کر حاکم شام کی طرف سے جو سپہ سالار معین ہے, مقرر ہے, اس کا نام ہے حجل. حجل ہے حکے والی جیم لام, حجل اس کا نام ہے. اور جا کے اس کو یہ کہو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکم ہے دریا خالی کر دو. مخالف سے کہلوایا جا رہا ہے, مخالف کے سپہ سالار سے, اور میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. تو سرکار یہ بتانا چاہ رہے ہیں کائنات پہ, تو ایک ملک کی بات کرتا ہے, کائنات پہ ہم علی والوں کا اقتدار چلتا ہے. مولا کے ماننے والوں کا. مولا نے فرمایا ہمارا اقتدار چلتا ہے کائنات پر, جاؤ. اب پورا لشکر مولا امیر کا حیران کہ مخالف کے سپہ سالار سے کہلوانا ہے, بلکہ کہنا ہے, کہلوانا نہیں کہنا ہے. اور وہ اتنا ظالم جو مخالف کو اتنا شدید بندہ ملا ہے جس کو اس نے سپہ سالار بنایا ہے دریا کے پہرے پر, کہ یہ بڑا سخت آدمی ہے, مولا علی کا مخالف ہے, یہ دریا نہیں خالی کرے گا. جناب مالک اشتر گئے, آواز دے کے کہا گھوڑے پہ سوار ہو کے, او حجل
میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکم ہے دریا خالی کر دو. یہ اعلان اپنے لشکر نے بھی سنا, ہر کسی نے سنا, کیونکہ اللہ کے شیر کی گونج تھی. ترائی میں اس طرح شیر نہیں دھاڑتا جس طرح مالک اشتر نے دھاڑ کے یہ اعلان کیا. علی ابن ابی طالب کے اس شیر کی گونج سے بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو گئے. یہ وہ اعلان تھا, کیونکہ اپنی طرف سے نہیں تھا, یہ حجت خدا کی طرف سے اعلان تھا. یہ اعلان اس نے سنا ہے, اس نے فوج کو ہٹا لیا, اپنی فوج کو پیچھے لے گیا کہ یہ حضور آپ کے پاس یہ دریا ہے, آپ کی خدمت میں یہ دریا میں پیش کر کے واپس جا رہا ہوں. مولا نے فرمایا پانی پی لو, لیکن شرط یہ ہے کوئی بندہ مشکیزہ نہ بھرے, جانوروں کو بھی پانی پلانا ہے تو پلا لو, ذخیرہ پانی نہیں کرنا. میں علی ہو کے کہہ رہا ہوں. سب نے پانی پیا اور مولا کا حکم تھا کسی نے پانی ذخیرہ نہیں کیا. ادھر حاکم شام کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی, یہ کیا ہوا ہے, حجل اتنا بڑا دلیر ہے, اتنا تیرا وفادار ہے, بغیر جنگ کے پسپائی اختیار کی ہے, 10,000 کا لشکر ہٹا لیا ہے. تو حاکم شام نے بلایا, ہاں بھائی بتا کیا ماجرا ہے, تو نے پسپائی کیوں اختیار کی ہے, جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے دریا خالی کیوں کیا ہے, علی مولا کے لشکر کے لیے کیوں دریا خالی کیا ہے. اس نے کہا جی آپ کا دماغ خراب ہے, یہ آپ کا وزیر یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ آیا ہے میرے پاس, اس نے کہا ہے دریا خالی کر دو تو میں نے دریا خالی کر دیا ہے. بیٹھے ہو بھائی, آپ حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اگر جناب موسیٰ کا ہاتھ لکڑی کو سانپ بنا سکتا ہے, جو خود علی اللہ کا ہاتھ ہے ید اللہ, وہ مالک اشتر کو بھیج کے آگے تبدیلی نہیں کرتا. حیران پریشان سرگردان, یہ کیا ہے؟ وزیر کہتا ہے میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. یہ عجیب بات ہے. کہتا ہے جی 10,000 کا لشکر اور لے جا, 20,000 کا لشکر. تو نے کسی بندے کی کوئی بات نہیں مانی سوائے میرے اور میرے بیٹے کے, ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. دوسرا دن ہوا, میرے مولا امیر المومنین کی فوج کو پیاس لگی, انہوں نے عرض کیا یا علی پیاس لگی ہے. میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ نے پھر جناب مالک اشتر کو بلایا, جاؤ میرا پیغام دے دو, دریا خالی کرو, ہمیں پانی کی ضرورت ہے. پھر شیر کی دھاڑ آئی, پھر شیر کی دھاڑ آئی, لوگوں کے کلیجے کانپنا شروع ہو گئے. حجل نے یہ جملہ سنا اور اس کے بعد 20,000 کا لشکر ہٹا لیا. مولا امیر المومنین زین پہ اللہ کا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں. فرمایا جاؤ پانی پی لو, اور میں مولا علی نے فرمایا, مولا امیر فرما رہے ہیں کہ میرا حکم ہے آج بھی پانی کوئی بھر کے نہ لائے, کیونکہ بھر کے تو وہ لائے جس کو یہ خطرہ ہو کہ کل نہیں ملے. بھر کے تو بھائی وہ لائے جس کو خطرہ ہو کل تو نہیں ملے گا. اس کے بعد ادھر لشکر نے پانی پی لیا, لشکر شام حیران پریشان, بھئی یہ کیا ہوا ہے. اس نے پھر حجل کو بلایا, اوے آج کیا مار پڑی ہے تجھے. اس نے کہا ہے جی یہی تیرا بیٹا گیا ہے, اس نے مجھے کہا دریا خالی کر دو تو میں نے دریا خالی کر دیا. مولا امیر المومنین اگر چاہیں تو پھر کیا نہیں ہو سکتا. بھائی دیکھ لو جو جن سے ادھر آواز ہے جناب مالک اشتر کی آواز ہے, آگے بندہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے, آوازیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. پہاڑ سے بڑا جملہ دینے لگا ہوں, پہاڑ سے بھی بڑا جملہ. وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور جو بندوں کی شکلیں اور آوازیں تبدیل کر کے اپنا کام نہیں کروا سکتے ہیں, وہ اپنے حوالدار کی قسمت تبدیل نہیں کر سکتے.
समझ आ रही है बात? बिस्मिल्लाह। सलामत रहो, बाकरामत रहो, गुफ्तगू पसंद आ रही है? बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। मौला पाक आपके दिली मकासद पूरे फरमाए। हैरान, उसने कहा भाई ये क्या, तेरा बेटा आया है। हाकिम शाम सर पकड़ के बैठ गया, भाई ये क्या है? बड़ा परेशान हुआ, बेटे से पूछा, उसने कहा मैं तो तेरे सामने बैठा हूं, तेरे खैमे में, मैं तो बाहर गया ही नहीं। अच्छा, वो कहता है मेरी बात सुन, अब तुम्हें अगर ये मेरा बेटा भी कहे ना तो तूने दरिया नहीं छोड़ना, जब तक मैं और मैं भी कहूं। उसको कुछ शक मक तो होने लगा है कि ये मौजूदात इलाही है। कहता है मैं भी कहूं तो मेरी बात नहीं माननी उस वक्त तक जब तक मैं तुझे ये अपनी अंगूठी न दूं। ये बादशाहों की अलामत होती थी, जिसको अंगूठी देते थे वो मुकर्रब हो जाता था। इस बात का भी मैं आपको सबूत देता हूँ, आगे चल के आपको एक और बात सुनाता हूँ। अंगूठी वाली बात भी मेरे जहन में आ गई है। खैर, उसने कहा जी ठीक है, 10,000 का लश्कर और ले जा। 30,000 बंदा दरियाए फुरात पर तैनात है। तीसरे दिन मौला अमीरुल मोमिनीन की फौज ने कहा मौला बड़ी प्यास लगी है। तो मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया फिर घबराने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे कहने में देर होती है, अली की अता में कोई देर हो, अभी पानी मिल जाता है। फिर जनाब मालिक इश्तर को भेजा, वही जुमला दोहराओ। जुमला दोहराया गया। उसने अपनी फौज 30,000 की सारी फौज हटा ली। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया पानी पियो, शराब हो जाओ, जानवरों को पिलाओ, जितना पीना है पियो, और घबराने की जरूरत ही नहीं है। अब वो हैरान हाकिम शाम कि ये क्या हुआ है। उसने हजल को बुलाया, भाई हजल साहब ये तीसरा दिन है, तू क्या कर रहा है? उसने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पहले दिन तेरा वजीर आया है, दूसरे दिन तेरा बेटा आया है। उसने कहा तो आज क्यों ने तूने ये छोड़ा है, दरिया क्यों खाली किया है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की फौज के लिए ये घाट क्यों छोड़ा है और क्यों उनको पानी पीने दिया है? जागना। वो कहता है तुझे शर्म नहीं आती? खुद तो मुझे कहा है, अब कह रहा है कि तूने दरिया क्यों छोड़ा है। वो हाकिम कहता है वो कैसे? कहा शर्म नहीं आती? ये देख मेरे हाथ में तेरी अंगूठी नहीं है। मतलब ये है कि भला भाई ये आले मोहम्मद का घराना ऐसा घराना है, जब चाहे जैसा काम चाहे दुश्मन से भी निकलवा लेते हैं। दरूद पाक की तिलावत फरमा लो मिलके।